السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہندوستان میں شب برات ہے اور اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، چاہے بندے گناہ گار ہوں یا بندے نیک ہوں، سبوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، سب کی توبہ قبول کرتا ہے، سوائے چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے، جیسے زانی ہوا اور کسی سے حسد کینہ بغض رکھنے والا، یعنی کسی سے جلنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت آج رات دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ لیکن اور لوگ کہ جو لوگ کسی سے جلتے نہیں ہیں، حسد نہیں کرتے ہیں، کسی سے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، مشرک نہیں ہیں، مسلمان ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت آج رات میں خاص دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کس طرح مانگے ہیں آج رات میں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی یہ اوپر بھیجی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألة، کہ جب تم میں سے کوئی بھی اللہ رب العزت سے مانگے تو اپنے مسئلے کو اللہ رب العزت سے ایک دم یقین کے ساتھ مانگے، ایک دم عزم کے ساتھ مانگے، ایک دم قطعی طور پر شک نہ کرے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت دے گا کہ نہیں دے گا، عطا کرے گا کہ نہیں عطا کرے گا۔ ولا يقولن اللهم ان شئت فاعتني، اور اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عطا کر دے۔ اللہ کے رسول اس کو منع فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں یہ مت کہو مسلمانوں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو عطا کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، کیونکہ اللہ رب العزت کے اوپر کسی کی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے اس پر، اللہ رب العزت کے اوپر۔ یہ بات تو ان لوگوں سے کہی جاتی ہے کہ جو لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی انسان سے کہوں کہ یار اگر چاہو تو وہاں چلے جاؤ، تو میں یہ اس سے جو کہہ رہا ہوں کہ اگر چاہو تو وہاں چلے جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان مجبور ہے، یعنی اس کے ماں باپ اسے روک سکتے ہیں، اس کا بھائی اسے روک سکتا ہے، اس کی بیوی اسے روک سکتی ہے، یا وہ وہاں جانے سے ڈر سکتا ہے، یا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت پر نہ کسی کا زور چلتا ہے، نہ کسی کی زبردستی چلتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے مجبور ہے۔ اللہ رب العزت ایک غنی ہے، سب سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے عالم کو محیط ہے، تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے جو ہو، ہر کسی کے اوپر اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اتنی ایسی قدرت کے باوجود ہمیں اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، بلکہ ایک دم یقین اور ایک دم عزم کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو ہی عطا کرے گا، تو عطا نہیں کرے گا تو اور کون عطا کرے گا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں عطا کر دے مولا، تو اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اللہ رب العزت کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کیونکہ جو لوگ اور جو بندے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، ایسے بندوں پر غصہ کرتا ہے، ان سے غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ایسے دعا کرنی چاہیے کہ بالکل بھی شک نہ ہو کہ اللہ رب العزت عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بھی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو عطا کرتے، بالکل شک سے پاک ایک دم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی عطا کرے گا، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔
پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو خوب خوب قبول فرمائے گا.